حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ 11 عورتیں یہ معاہدہ کر کے بیٹھی کہ اپنے اپنے خاوند کا پورا پورا حال سچا سچا بیان کر دے، کچھ چھپائے نہیں۔ ان میں سے ایک عورت نے بولی کہ میرا خاوند ناکارہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، اور گوشت بھی سخت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو کے نہ پہاڑ کا راستہ سہل ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہے، اور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے 100 دقت اٹھا کر اس کے اتارنے کی کوشش کی ہی جائے اور اس کو اختیار کیا ہی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بیکار ہستی ہے جس سے کسی کو جانی یا مالی نفع نہیں ہے، پھر اس کے باوجود متکبر اور بدخلق بھی اس درجہ کا ہے کہ اس تک رسائی بھی مشکل ہے، نہ ملتے بن پڑے نہ چھوڑے بن پڑے، کسی مصرف کی دوا نہیں ہے، بیکار محض ہے، اور بدخلقی اور سخت مزاجی کی وجہ سے اس تک رسائی بھی مشکل ہے۔ دوسری عورت نے بولی کہ میں اپنے خاوند کی بات کہوں تو کیا کہوں، اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتی، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اس کے عیوب شروع کرو تو پھر خاتمہ کا ذکر نہیں، اگر کہو تو ظاہری اور باطنی عیوب سب ہی کہو۔ مقصود یہ ہے کہ میں اس کے عیوب کو گنواؤں تک کہاں تک گناؤں، سراپا عیب ہے، کسی میں دو چار عیب ہو تو ان کو گنوا بھی دے، اور جس میں عیوب ہی عیوب ہو کہاں تک گنوائے، کس کس کو جتائے، اتنی لمبی داستان ہے کہ سننے والے اکتا جائے۔ تیسری عورت نے بولی کہ میرا خاوند بہت زیادہ لمبے قد کا آدمی ہے، اگر میں کبھی کسی بات میں بھول پڑو تو فوراً طلاق، اگر چپ رہو تو ادھر میں لٹکی رہو، یعنی وہ بدصورت منار کی طرح لمبا جو بلا مناسب مٹاپے کے بدنما ہوتا ہے، اور بدخلق بھی ہے کہ اگر کوئی بات بھی زبان سے نکالو، کوئی اپنی ضرورت ظاہر کرو فوراً طلاق دے دے، اور چپ رہو، کوئی ضرورت اپنی اس پر ظاہر نہ کرو تو خود سے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے، بس یوں ادھر میں لٹکی رہتی ہو، نہ شوہر والیوں میں شمار کہ شوہروں جیسی کوئی بات ہی نہیں، اور نہ بے شوہر والیوں میں کہ کوئی دوسری جگہ تلاش کرے۔ چوتھی عورت نے کہا کہ میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، نہ اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال، یعنی معتدل مزاج ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے نہ بیجار رہتا ہے، نہ اس کے پاس رہنے سے خوف ہوتا ہے نہ طبیعت بتاتی ہے۔ تہامہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد نواح کو کہتے ہیں، وہاں کی رات ہمیشہ معتدل رہتے ہیں، خواہ دین میں کتنی ہی گرمی ہو۔ پانچویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا اس کی تحقیقت نہیں کرتا۔ اس نے اپنے خاوند کی مذمت کی یا تعریف کی، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اس کے کلام سے دونوں نکل سکتی ہے، لیکن ظاہر تعریف ہی معلوم ہوتی ہے۔ بالجملہ اگر اس کو مذمت قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر چیتے کی طرح سو بن جاتا ہے، نہ بات کا کہنا نہ کام سے گزر، باہر جاتا ہے تو اچھا خاصا شریفانہ برتاؤ کرتا ہے، گھر میں کچھ مصیبت آ جائے اس سے کچھ مطلب نہیں، نہ پوچھتا نہ خبر لیتا، اور اگر اس کو تعریف کے لیے مانا جائے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر نہایت بے خبر ہو جاتا ہے، کسی بات میں کرچیل نہیں نکلتا، خفا نہیں ہوتا، ایسا بے خبر رہتا ہے جیسا سونے والا ہوتا ہے، ہم جو چاہے کھائے پکائے، وہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتا، نہ ہم سے ہر بات کی تحقیق کرتا ہے کہ کھلا کم کیوں کیا، کھلابت کیوں ہوئی، باہر جاتا ہے تو شیروں کی طرح ہو جاتا، گھر میں جو کھانے پینے وغیرہ اشیاء ہو ان کا مطالبہ اور تحقیقات نہیں کرتا کہ کہاں خرچ کی اور کیوں خرچ کی، جو چیز گھر میں آ گئی گھر والے جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے۔ چھٹی عورت نے بولی کہ میرا خاوند کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، جب لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لپٹ جاتا ہے، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا جس سے میری پورا گندگی معلوم ہو سکے۔ اس کلام میں بھی تعریف اور مذمت دونوں کہی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ پانچویں کے کلام میں
تعریف زیادہ ظاہر ہے، اس کے کلام میں مذمت زیادہ ظاہر ہے۔ اگر مدح ہے جیسا کہ بادشاہ نے کہا تو مطلب یہ ہے کہ جب کھاتا ہے تو سب کچھ کھاتا ہے، کہے میوہ ہے، کہے پھل ہے، مختلف انواع کے کھانے ہیں۔ اور جب پینے کا نمبر آتا ہے تو کبھی دودھ ہے، کبھی شراب ہے، کبھی شربت ہے، غرض سب کچھ پیتا ہے۔ ہر قسم کی چیزیں اس کے دسترخوان پر ہوتی ہے۔ خرچ کرنے والا ہے، کنجوس بخیل نہیں ہے کہ دال ہے تو گوشت نہیں ہے، پانی ہے تو دودھ نہیں ہے۔ جھگڑوں سے علیحدہ رہتا ہے، دوسروں کے پٹن میں ہاتھ نہیں ڈالتا، یعنی عیوب کی تفتیش نہیں کرتا، کوتاہیوں کو تلاش کرتا نہیں پھرتا۔ اور اگر مذمت کے لیے ہے جیسا کہ اکثر کی رائے ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھانے کا نمبر آئے تو جو کچھ سامنے ہے سب نمٹا دے، گھر والوں کو بچے نہ بچے، بیس کی طرح ساری کون ختم کر دے۔ پینے کا نمبر آئے تو سارا کنواں چڑھا جائے، غیروں اور اجنبیوں کی طرح الگ اپنی چادر میں لپٹ کر سو جائے۔ مجھ سے لپٹنا تو درکنار، کبھی بدن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ میرے دکھ درد کی کوئی خبر لے، کیا میرے بدن کی گرمی سردی کا کچھ پتہ لے۔ ساتویں عورت نے کہنے لگی کہ میرا خاوند صحبت سے عاجز، نامرد اور اتنا بے وقوف کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جو کوئی بیماری کسی میں ہوگی وہ اس میں موجود ہے۔ اخلاق ایسے کہ میرا سر پھوڑ دے یا بدن زخمی کر دے یا دونوں ہی پر گزرے۔ آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند سونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہوا ہے۔ اس کی تعریف حاصل یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، سخت اور بدخو نہیں، اس میں لذت جسمانی اور روحانی دونوں موجود ہیں، کہ نازک بدن ہے، لپٹنے کو دل چاہے، یا نرم مزاج ہے کہ غصہ کا نام ہی نہیں، اس کے ساتھ خوشبو بھی مہکتا رہتا ہے۔ نویں عورت نے کہا کہ میرے خاوند رفیع الشان، بڑا مہمان نواز، اونچے مکان والا، بڑی راہ والا، دراز قد والا ہے۔ اس کا مکان مجلس اور دارالمشورہ کے قریب ہے۔ اونچے مکان سے شرافت اور حسب و نسب کے اعتبار سے اونچائی مراد ہے کہ اونچے خاندان کا ہے۔ دوسری تعریف اس کی مہمان نوازی کی ہے۔ گھر میں راہ کا بہت ہونا لازم ہے کثرت سے کھانا پکنے کو، جو مہمان نوازی کے لیے لازم ہے۔ تیسری تعریف اس کے دراز قد کی ہے۔ دراز قد ہونا بشرطے کے اعتدال سے زیادہ نہیں، مردوں میں ممدوح شمار ہوتا ہے۔ مجلس سے گھر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی رائے اور سمجھدار ہے، ہر شخص اس سے مشورہ پوچھنے آتا ہے، اس لیے گویا اس کا گھر ہر وقت دارالمشورہ رہتا ہے، کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص مشورہ کرنے کے لیے آتا ہی رہتا ہے۔ 10ویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند مالک ہے۔ مالک کا کیا حال بیان کرو، وہ ان سب سے جو اب تک کسی نے تعریف کی ہے، یا ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گا بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ اس کے اونٹ بکثرت ہے جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، چراگاہ میں چرنے کے لیے کم جاتے ہیں۔ وہ اونٹ جب باجا کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنے خاوند کی سخاوت کی تعریف کی، جس کی توضیح یہ ہے کہ اونٹ اگر چراگاہ میں چرنے جائے تو ضیافت اور مہمانی کے وقت ان کے واپس آنے کے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے یہاں ہر وقت مہمانداری رہتی ہے، اس لیے اس کے اونٹ چرنے نہیں جاتے، گھر ہی کھڑے کر کے کھلائے جاتے ہیں تاکہ مہمانوں کے آنے پر فوراً ذبح کر دی جائے۔ 11ویں عورت ام زرع نے کہا میرا خاوند ابو زرع ہے۔ ابو زرع کی کیا تعریف کرو، زیوروں سے میرے کان جھکا دیے، چربی سے میرے بازو پور کر دیے، مجھے ایسا خوش کرم رکھا کہ میں خود پسندی اور عجب میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی۔ مجھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانہ میں پایا تھا جو بڑی تنگی کے ساتھ چاند بکریوں پر گزر کرتے تھے، اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، کھیتی کے بیل اور کسان، ہر قسم کی ثروت موجود تھی۔ میں دین چڑھے تک سوتی رہتی تھی، کوئی جگہ نہیں سکتا تھا۔
کھانے پینے میں ایسی وسعت تھی کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی اور ختم نہ ہوتا تھا۔ ابو ذرا کی ماں میری خوش دمان، اس کی کیا تعریف ہے۔ اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے۔ اس کا مکان نہایت وسیع تھا، یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں تھی، اس لیے کہ مکان کی وسعت سے مہمانوں کی کثرت مراد لی جاتی ہے۔ اور ذرا کا بیٹا، اس کا کیا تعریف کہنا، وہ بھی نور علی نور، ایسا پتلا دبلا چھررے بدن کا کہ اس کے سونے کا حصہ ستی ہوئی ٹہنی یا ستی ہوئی تلوار کی طرح سے باریک بکری کا بچہ کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی، یعنی بہادر کہ سونے کے لیے لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہیں تھی۔ سپاہیانہ زندگی، ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا، اسی طرح کھانے میں بھی مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے 2-4 ٹکڑے اس کی غذا تھی۔ ابو ذرا کی بیٹی کی کیا بات، ماں کی تابع دار، باپ کی فرما بردار، موٹی تازی سوکن کی چلن تھی۔ ابو ذرا کی باندی کا بھی کمال کیا بتاؤ، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہ کہتی تھی، کھانے تک کی چیز بھی بے اجازت رس نہیں کرتی تھی، گھر میں کوڑا کباڑ نہیں ہونے دیتی تھی، مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی۔ ہماری یہ حالت تھی، لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جب کہ دودھ کے برتن بلوے جا رہے تھے، ابو ذرا گھر سے نکلا۔ راستہ میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کے کمر کے نیچے چیتے جیسے 2 بچے اناری سے کھیل رہے تھے۔ بس وہ کچھ ایسی پسند آئی کہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کر رہی تھی، آخر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شاہ سوار ہے اور سپاہگر ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی، ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ وغیرہ، ہر چیز میں سے ایک جوڑا مجھے دیا، اور یہ بھی کہا کہ ان میں ذرا خود بھی استعمال کرو اور اپنے میکا میں جو چاہے بھیج دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی عطاؤں کو جمع کرو تب بھی ابو ذرا کی چھوٹی سے چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنا کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہو جیسا کہ ابو ذرا ام ذرا کے واسطے۔ اس کے بعد اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مگر میں تجھے طلاق نہیں دوں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر فرمایا کہ حضرت ابو ذرا کی کیا حقیقت، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یہ اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہر مسلم زوجین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اس مضمون میں بھی نصیب فرمائے، اللہم آمین۔